اگر آپ ابراہیم کا قصہ سنائیں گے تو بچے کے دل میں رب کا عشق پیدا ہوگا، رب کی محبت پیدا ہوگی، رب کے ساتھ محبت کی طاقت پیدا ہوگی، آپ کا بچہ رب کا عاشق بنے گا۔ نہ صرف یہ کہ رب کا عاشق، رب کے حکم کا عاشق بنے گا، رب کی مسجد کا عاشق بنے گا، رب کے قرآن کا عاشق بنے گا، رب کے حبیب کا عاشق بنے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں، پھر رب تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والے کا بھی عاشق بنے گا۔ وہ جاؤ پوچھو اہل اللہ سے، جاؤ پوچھے ولی اللہ سے، جاؤ پوچھو مدارس میں علماء سے پوچھو، مدرسین سے پوچھو، ہمیں کوئی رب تعالیٰ کی عشق کی بات سنا دے، رب کی محبت کی بات سنا دے۔ مومن ہو نہیں سکتا جس کے پاس ہو دل لیکن رب کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپے نہ۔ لوگ کہتے ہیں جی سائنس ہے فلاں ہے، نہ بھائی نہ، جو ترقی، جو اللہ نے کرنٹ، جو پاور اللہ نے روحانیت میں رکھی ہے وہ دنیا جہان کی کسی اور شہر میں ہو سکتی نہیں ہے۔ کتنی پاکیزہ محبت ہے ابراہیم کے رب کے ساتھ کہ رب فرماتا ہے میرے حبیب، میرے خلیل، تیرے عشق کی کہانی قرآن میں بیان کروں گا، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیری میرے ساتھ محبت کی باتیں بھی لوگوں میں بیان ہوتی رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم اور اس کا احسان کہ مالک عز و جل نے ہم سب کو آج کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو اپنے مالک کے ساتھ محبت ہے اور اپنے مالک کے ساتھ عشق کی جو علامت ہے، عشق کی جو نشانی ہے یعنی قربانی، اسے آج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو اپنے رب کے ساتھ محبت ہے، رب کے ساتھ جو عشق ہے، اس کو ایک مقام پر بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ تعمیر کر لیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب حج کا اعلان کر دو، اب حج کا، بولو ذرا، حج کا اعلان کر دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلاق کائنات کا حکم سنتے ہی ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے زور سے بآواز بلند کہا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ قربان جائیں، آج کا دور جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ذرائع ابلاغ ہوں یا مواصلاتی نظام ہو، ہر ایک نظام جو ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے آج، لیکن آج بھی اتنے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ پاتی جتنے لوگوں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بالاد حرام میں ایک پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اعلان کر رہے ہیں لوگوں، رب نے تم پر حج فرض کیا ہے، اور وہ بھی اس گھر کا حج فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ قربان جائیں، مفسرین اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج جو اندھے عاشق بنے ہوئے نا ٹیکنالوجی کے، آج جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے سائنس کا، جو بات بات پہ کہتے ہیں سائنس کہاں پہنچ گئی، مولوی ابھی تک یہی ہیں، آئیں پھر سنیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ تمہاری سائنس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، صرف ایک جھٹکا لگنے کی دیر ہے، ساری سائنس ناکام ہو جاتی ہے، ساری سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک کے کانوں تک میرے رب نے ابراہیم کی آواز پہنچا دی، ہر ایک کے کانوں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی۔ اور پھر نہ صرف یہ
کہ جتنے لوگ موجود تھے ان کے کانوں تک گئی، بلکہ جتنے لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی میرے اللہ نے آواز پہنچا دی۔ نہ صرف یہ کہ جو دنیا میں موجود تھے ان تک آواز گئی، نہ صرف یہ کہ جو لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک آواز گئی، بلکہ جو لوگ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے میرے اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو عالم ارواح میں تھے ابھی، نہ تو جناب ابھی ابا کی پشت میں ہے، نہ اماں کے پیٹ میں ہے، نہ زمین کے اوپر ہے، بلکہ جو عالم ارواح میں بھی موجود تھے میرے اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچا دی۔ مفسرین نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے عالم ارواح میں رہتے ہوئے، جہاں کہیں بھی رہتے ہوئے لبیک ایک بار کہا میرا اللہ اسے ایک بار وہاں بلائے گا، جس نے 2 بار کہا میرا اللہ 2 بار بلائے گا، جس نے جتنی بار ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ہے میرا اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ اس بندے نے اتنی بار لبیک کہا تھا، لہذا یہ بندہ اتنی بار حج کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ بتائیں ذرا، ہے حیران کن بات یہ نہیں ہے؟ بتائیں آپ کی سائنس جو ہے، وہ لوگ جو موجود ہیں وہ مواصلاتی نظام کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، ریڈیو ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، کسی بھی شے کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے، لیکن بتائیں جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا جہان کی کوئی سائنس اس تک آواز پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی، لیکن قربان جائیں ابراہیم کی آواز پہنچی ہے۔ جو بچہ اپنے ابا کی پشت میں ہے، ابھی پانی کی صورت میں ہے، آواز اس تک بھی گئی ہے۔ جو بندہ ابھی تک صرف روح کی حالت میں موجود ہے، جسم نہیں، پتلا نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، دماغ نہیں، سر نہیں، کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن قربان جائیں میرے رب کی قدرت پر ابراہیم کی زبان میں میرے اللہ نے وہ اثر پیدا فرما دیا کہ عالم ارواح میں موجود جو لوگ تھے ان تک بھی میرے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچ گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب بھی دے رہے۔ اندازہ لگا ہیں؟ بتائیں دنیا جہان کی سائنس پہنچ سکتی ہے یہاں، اور پھر دنیا سائنس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں مولوی ابھی یہاں پہنچ گیا، آپ مولوی بھی یہی بیٹھا ہوا ہے، سائنسدان کہاں پہنچ گیا، سائنس کہاں پہنچ گئی، ترقی کہاں پہنچ گئی؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ صرف میرے ابراہیم علیہ السلام کی قربان جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، یہاں بھی کوئی بندہ باہر کھڑا ہو کے کسی کو بلائے آ جاؤ بھائی، لیکن یہ نہ بتائے آنا کہاں ہے، بتائیں نا، یہ نہ بتائے کہ آنا کہاں ہے، یہ نہ بتائے کہ میں ہوں کون، پہچان ہی نہ ہو کسی کو، بتائیں کوئی بندہ اس کی آواز میں لبیک کہہ سکتا ہے؟ ابھی عالم ارواح میں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے کہاں پہ ہیں؟ آپ جناب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بالاد حرام میں کھڑے ہو کے آپ پکار رہے ہیں، میرے اللہ نے ایک ایک روح تک ابراہیم کی آواز بھی پہنچائی، پھر ہر ایک کو ابراہیم کی پہچان بھی کروائی، پھر ہر ایک کو یہ طاقت بھی دی، یہ قوت بھی دی کہ ہر ایک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک بھی کہہ سکے۔ ہر ایک نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی لبیک پر، آپ کی پکار پر لبیک کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ آج بھی قسم خدا کی وہ حکومت والے جو ہیں باقاعدہ پرمٹ جاری کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو ویزے جاری کرتے ہیں، فلاں بندہ آ سکتا ہے، ویزے والا جائے گا، پرمٹ والا جائے گا، پھر جناب کو بندہ ایسے گھسنا چاہے اس کو پکڑ بھی لیں گے۔ معاملات بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، جو گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ لاکھوں کی تعداد میں 30 لاکھ کا مجمع لوگ سنبھالے نہیں جا رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سائنس ناکام ہو گئی ہے، یہاں فتح ہوئی ہے تو روحانیت کی فتح ہوئی ہے۔ فتح کس کی ہوئی ہے؟ روحانیت کی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس سے کیا ملے گا، IT میں جاؤ، فلانے میں جاؤ، فلانے میں۔ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے کیا بنے گا؟ میرے ابراہیم نے ایک بار کہا تھا آؤ لوگو اللہ کے نام کا حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اللہ اکبر، آج تک بندے اتنے آ رہے ہیں، سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، ہر ایک بندہ تھکا ہوتا ہے،
خود وہاں کے رہنے والے حرمین کے رہنے والے لوگ جو ہیں حاجیوں کے انتظامات کو نہیں سنبھال سکتے. پوری دنیا سے مسلمان ملکوں سے خادمین کو بلایا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے آپ آئیں, آپ حج بھی کریں, آپ کو پیسے بھی دیں گے, آپ کی خدمت بھی کریں گے, کھانا بھی دیں گے, اضافی جو ہے آپ کو مشاہرہ بھی دیں گے, وہاں سے عزت کے ساتھ آپ کو واپس گھر آنے جانے کے ٹکٹ بھی دیں گے, آپ بس آئیں. کیا کریں بھائی, یہاں اللہ کے مہمان اتنے آ گئے ہیں, ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنے والے اتنے آ گئے ہیں, ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے, آپ ہی آؤ اور آپ آ کے ان کی خدمت بھی کرو, ان کی سیوا بھی کرو. اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام. ویسے حیران کن بات یہ ہے, حضرت ایک بزرگ تھے بہت بڑے, انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کوئی ایسی خاتون, ایسا کوئی بندہ دکھا جو جنت میں میرا ساتھی ہو, جنت میں میرا پڑوسی ہو. اللہ نے دل میں ڈالی کہ فلاں جگہ پہ ایک خاتون ہے, وہ جنت میں تیری پڑوسن ہوگی, قربان جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے جب پہنچا, وہ خاتون جو تھی ان کا نام تھا میمونہ. کیا نام تھا؟ حضرت میمونہ رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا, میں نے جا کے دیکھا, میں حیران ہوا. وہ نماز پڑھ رہی ہیں, وہ نماز میں ہیں. کیا دیکھتا ہوں, ان کی بھیڑیں چر رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی بھیڑوں کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا مائی صاحبہ یہ بات سمجھ نہیں آئی, بھیڑ کی اور بھیڑیے کی سلو میں نے آج تک نہیں دیکھی, ان کی صلح کیسے ہوئی ہے؟ قربان جائیں. مائی صاحبہ نے جو جواب دیا آپ بھی سینہ ٹھنڈا کریں سن کے. مائی صاحبہ نے کہا جب سے میمونہ نے اپنے رب سے صلح کی ہے, میرے رب نے پھر ان کی بھی آپس میں صلح کروا دی ہے. ویسے حیران کن بات یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے مولا تو نے مجھے کہا ہے کہ اعلان کروں, اعلان وہاں کی جاتا ہے جہاں لوگ سنیں, یہاں لوگ ہیں نہیں, میں آواز کسے دوں گا, پکاروں گا کسے؟ قربان جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جو ایمان تھا رب کی ذات پر, کہ رب نے فرمایا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے. لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے, لوگ پیدل چلتے ہوئے اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے یہاں آئیں گے. ابراہیم بس تیرا کام پکارنا ہے. ابراہیم کو رب پہ اعتماد کیسا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ لوگ آئیں گے, اگرچہ یہاں لوگ کوئی نہیں, یہاں بندہ سننے والا کوئی نہیں. ابراہیم کھڑے ہو گئے, رب کی ذات پہ یوں اعتماد کیا, رب کی ذات پہ یوں توکل کیا. معاملہ تو غیب کا ہے, سامنے تو لوگ کھڑے نہیں. رب نے فرمایا تو پکار, بندے میں بھیجوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کیا دیا, لوگوں رب نے حج فرض کیا ہے. قسم خدا کی ایک بار ابراہیم نے کہا تھا, لوگ آج تک اتنے آ رہے ہیں ان سے قابو نہیں ہو رہے, لوگوں کو روک رہے ہیں. بس بتائیں نا, ہر سال یہاں اگر باقیوں کو چھوڑیں پاکستان کو دیکھ لیں, ہر سال کتنے حاجیوں کی درخواستیں جاتی ہیں اور کتنے لوگوں کی حج درخواستیں منظور ہوتی ہیں کہ یہ آ سکتے ہیں. یہاں اللہ اکبر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہر سال تیاری میں بیٹھے ہوتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی درخواستیں وہ جناب وہ موقوف کر دی جاتی ہیں. آپ اگلے سال جمع کروائیں, آپ اگلے سال جمع کروائیں. پیارے محترم بھائیوں, پوری دنیا کے لوگوں کے دل جو ہیں وہ دھڑک رہے ہیں کعبہ مشرفہ کی طرف آنے کے لیے. یہاں ایک بات آپ کو سناؤں, میں عشق کی بات ہے, علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اجازت دے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام تو کر رہا ہوں, تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہوں. کعبہ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ 3 بندوں کی شفاعت میں کروں گا, باقیوں کی شفاعت آپ کریں. وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ کعبہ کیا کہے گا؟ سنیے بھائیو, سنو, اپنے دل میں تڑپ رکھو کعبے کی زیارت کی. کعبہ کہے گا یا رسول اللہ ایک وہ بندہ جو گھر سے چلا میرے پاس آیا, میری زیارت کی, اس کی شفاعت میں کروں گا. جو بندہ گھر سے چلا لیکن راستے میں فوت ہو گیا, کوئی اور معاملہ ہو گیا, میرے پاس نہیں آ سکا, اس کی شفاعت بھی میں کروں گا. تیسرا بندہ کون سا ہے؟ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ تیسرا بندہ وہ ہے جو نہ یہاں آیا تھا نہ وہاں سے چلا تھا لیکن دل میں تڑپ رکھتا تھا مولا مجھے بھی حج کی سعادت دے دے. کعبہ کہے گا یا رسول اللہ اس کی شفاعت بھی میں ہی کروں گا. بتائیں چوتھا بندہ بچتا ہے؟ ویسے مسلمان ہوگا تو 3 ہی حالتیں ہوں گی, یا گیا ہوگا یا راستے میں فوت ہوا ہوگا, یا تیسرا تو یہ تڑپ تو رکھی ہوگی. ایسا مومن ہو نہیں سکتا جس کے پاس ہو دل لیکن رب کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپے نا.
رب کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو، آپ سائنس کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کو دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، اس وقت کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا۔ آپ کا اعلان آج تک لوگوں کی سماعتوں کو ٹکرا رہا ہے، لوگوں کو آج بھی بلا رہا ہے۔ قربان جائیں، ایک بڑا کوئی دوسری ذہن کا بندہ تھا، اس نے کہا دیکھو جی سائنس نے یہ ترقی کی، سائنس نے یہ ترقی کی، ہم جناب 1 منٹ میں یہ کر دیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں یہ کر دیتے ہیں۔ آگے سے اس بندے نے کہا کہ دیکھو بات سنو بھائی، تمہاری سائنس اپنی جگہ، تمہاری سائنس آج ہے، کل سائنس نہ ہو، کیا نتیجہ یہی ہوگا؟ کہا کہ بالکل نتیجہ یہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ پھر سنو، میرے حبیب نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، 1400 سال پہلے فرمایا تھا، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ کی مسجد نبوی ہو، ایک بار حضور نے فرمایا تھا استو، میرے غلاموں صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو۔ کہا کہ حضور کے اس فرمان میں یہ کرنٹ ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے، 1400 سال گزر گئے۔ کہا کہ مکے میں کھڑا امام جو ہے ایک بار کہتا ہے حضور کا فرمان 1400 سال پہلے فرمایا ہوا استو، کہا کہ 10 لاکھ 15 لاکھ بندہ ہو، کہتے ہیں 1 منٹ کے اندر سارے صفیں سیدھی کر کے ایک دم کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے۔ بتائیں اس طرح کی پیروی، اس طرح کا حکم کسی کا چلا ہے آج تک؟ لوگ کہتے ہیں جی سائنس ہے فلانا، نہ بھائی نہ، جو ترقی، جو اللہ نے کرنٹ، جو پاور اللہ نے روحانیت میں رکھی ہے، وہ دنیا جہان کی کسی اور شہر میں ہو سکتی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے میرے حبیب نے فرمایا تھا استو، صف سیدھی کر لو۔ بتائیں یار 1400 سال گزر گئے، میرے حبیب علیہ السلام نے مجھے جو چادریں، 2 چادریں سفید رنگ کی پہننے کا حکم فرمایا تھا، بتائیں میرے حبیب علیہ السلام نے باؤنڈری مقرر کر دی، فلاں علاقے والے یہاں سے پہنے، فلاں علاقے والے یہاں سے پہنے، فلاں علاقے والے یہاں سے پہنے۔ بتائیں کعبے کی زیارت کی نیت سے آنے والا بندہ بغیر ان 2 چادروں کے گزر پاتا ہے؟ بتائیں چادریں بھی 2 ہوں گی اور ہوں گی بھی سفید۔ جس کو زندگی ساری دھوتی نہ باندھنی آتی ہو وہ بھی وہاں باندھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ جس کو چادر کندھے کی، وہ جناب یہ چادر کب نہ ہوتی ہو، وہ بھی جناب قمیض اتار کے چادر لپیٹ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قسم خدا کی اگر دیکھا جائے حج جو ہے، حج ہو یا قربانی ہو، یہ ابراہیم کی اپنے رب کے ساتھ عشق کی نشانی ہے۔ یہ عشق کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ لوگ دنیا داروں کی محبت کے قصے سنتے سناتے ہیں، فلموں ڈراموں کو دیکھ کے لوگوں کی جھوٹی محبت کے قصے سنتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی جو رب کے ساتھ عشق کی کہانی ہے، کبھی وہ بھی پڑھ کے دیکھ، کبھی وہ کہانی بھی پڑھ کے دیکھ، کبھی وہ پیغام بھی پڑھ کے دیکھ۔ بتاؤ اے دنیا داروں کی محبت کو بیان کرنے کے لیے شاعر جو گندے ذہن کا ہو وہ بیان کرتا ہے کہ دنیا داروں کی محبت کو بیان کرنے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ پروڈیوسر کھڑا ہوتا ہے، فلمی اداکار کھڑے ہوتے ہیں، میراثی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس محبت کو جناب بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یار بتاؤ کتنی پاکیزہ محبت ہے ابراہیم کے رب کے ساتھ کہ رب فرماتا ہے میرے حبیب، میرے خلیل، تیرے عشق کی کہانی قرآن میں بیان کروں گا، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیری میرے ساتھ محبت کی باتیں بھی لوگوں میں بیان ہوتی رہیں گی۔ تو بھائی اگر محبت کا قصہ سننا ہے تو یہ سنو، بچوں کو سناؤ کہ بیٹا آؤ میں تمہیں رب کے بڑے عاشق، رب کے سچے عاشق ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں۔ بھائیو یہ قصے سنائیں، یہ لوگوں کے لیلا مجنو کے اور جناب سسی پونو کے اور جناب یہ جتنے ہیر رانجھے کے قصے ہیں، یہ تو ایسے قصے ہیں بھائی۔ قصہ سنانا ہے تو وہ قصہ سناؤ، یہ قصے سنائیں گے بچوں کے دل میں گندی عورتوں کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ ابراہیم کا قصہ سنائیں گے تو بچے کے دل میں رب کا عشق پیدا ہوگا، رب کی محبت پیدا ہوگی، رب کے ساتھ محبت کی طاقت پیدا ہوگی۔ آپ کا بچہ رب کا عاشق بنے گا، نہ صرف یہ کہ رب کا عاشق، رب کے حکم کا عاشق بنے گا، رب کی مسجد کا عاشق بنے گا، رب کے قرآن کا عاشق بنے گا، رب کے حبیب کا عاشق بنے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں، پھر رب تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والے کا بھی عاشق بنے گا۔ وہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، میں تجھے پتہ نہیں ہے نا میرے بارے میں، پھر کسی اس بندے سے پوچھ لے جو میرے بارے میں جاننے والا ہے۔
فاسأل به خبیرا، اس بندے سے پوچھ لے جو میرے بارے میں جاننے والا ہے۔ جاؤ پوچھو اہل اللہ سے، جاؤ پوچھے ولی اللہ سے، جاؤ پوچھو مدارس میں علماء سے پوچھو، مدرسین سے پوچھو، ہمیں کوئی رب تعالیٰ کی عشق کی بات سنا دے، رب کی محبت کی بات سنا دے۔ پیارے بھائیو، یہ محبت وہ محبت ہے جو آج تک دیکھیں ابراہیم نے رب سے سچا پیار کیا، سچا پیار کیا۔ یہاں گندی محبتیں رل جاتی ہیں، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ ابراہیم نے رب سے سچا پیار کیا ہے تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم تیری یادیں بھی دنیا سے مٹنے نہیں دوں گا، میں تیری یادیں بھی دنیا سے مٹیں گی۔ عرفات میں جانا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی وہ ملاقات کا وقت ہے، وہ بھی بچھڑے ہوئے تھے، محبت، یہ محبت ہے بھائی صاحب۔ اور مینا جو ہے رب کے حکم پر، رب کی محبت کو، رب کی محبت پر اپنے بیٹے کی محبت قربان کرنے کا دن ہے، قربان کرنے کا وقت ہے۔ یہ نشانی یہ بتاتی ہے بھائیو، کعبہ مشرفہ کے پاس آپ نے زمزم دیکھا ہوگا، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان دو پہاڑیوں کے مابین آج بھی حج جا کے دوڑتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو وہ مائی صاحبہ وہاں کیوں ٹھہری، بچہ وہاں کیوں رویا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو محض اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، میرے رب کا حکم آ گیا ہے۔ اپنے رب کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اماں جو ہے مائی صاحبہ، وہ جناب کبھی ادھر جاتی ہیں پانی لینے، کبھی ادھر آتی ہیں۔ میرے اللہ نے وہاں زمزم کا کنواں جاری فرما دیا، نہ اسماعیل کے زمزم کا کنواں بند ہوا، نہ اسماعیل علیہ السلام کے زمزم کے کنویں کو امت بھولی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو امت بھولی ہے۔ آج وہی محبت کی نشانی ہے، وہ منائی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن، یہ والا دن جو ہے میرے اللہ کو میری امت کا سب سے پیارا عمل کوئی ہے، سب سے افضل عمل کوئی ہے تو فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جانور ذبح کرنا ہے، جانور ذبح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔